ہوئی تھی، تو اس کے بعد اس طرح کی جو نیگلیجنسی ہے وہ کیوں کی گئی؟ 5 جنوری کو محکمہ موسمیات نے کیٹیگوریکلی یہ بات بتا دی تھی کہ غیر متوقع طور پہ برف باری ہوگی۔ اس کے باوجود میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مانیٹرنگ سیل بنا لیا انہوں نے، یہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ سیاحت کو بڑا فروغ مل رہا ہے۔ بھائی تمہارے پاس سول انتظامیہ کا فیلئر ہے، یہ بات کرتے ہیں جی فوج پہ بات کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر فوج نہ ہوتی نا تو تم لوگ یہاں پہ جو نا اور بہت سے لاشیں اٹھتے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو ان کو ڈیلی 80 لیٹر ڈیزل دیا جاتا تھا، مشینیں استعمال نہیں کی گئی، ان کو لاکھوں روپے کا نمک دیا جاتا ہے جو برف باری کے دوران استعمال کیا جاتا ہے، جس سے برف جو ہے وہ پگھلتی رہتی ہے اور ساتھ ساتھ مشینیں اس کو ہٹاتی جاتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں تو وہاں ملک صاحب ہمیں دیکھنے کو ملی نہیں ہے جی۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں پوری انتظامیہ اپنے بچوں بیوی سمیت برف میں وہاں پہ انجوائے کر رہے تھے۔ انہیں کوئی غرض نہیں تھی کہ پبلک جا رہی ہے، لوگ زیادہ ہو گئے ہیں، گاڑیاں اتنی بڑی تعداد میں داخل ہو گئی ہیں، اس چیز کی کسی کو پرواہ نہیں تھی۔ پلاننگ نہیں ہے، یہ سیٹل ایریا ہے، یہ بالکل کیپیٹل کے بازو میں، مری جو ہے وہ کیپیٹل کے بازو میں ہے۔ یہاں اگر حکومت نہیں ہے تو پھر پاکستان میں باقی جگہوں پہ حکومت نام کی کوئی چیز، یہ جنگل ہے۔ آپ یقین کریں یہ تمام تر ذمہ داری حکومت وقت کی ہے، وفاقی وزیر داخلہ کی ہے، اور صوبائی جو وزارتیں ہیں ان کی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہے۔ اگر ان میں ذرا سی بھی غیرت ہو تو یہ استعفیٰ دے دیں، یہ کم از کم ذمہ داری قبول کریں۔ اب ان کا کہنا ہے کہ یہ ہم نے جو ہے وہ ایک انکوائری جو ہے وہ بٹھا دی، اور انکوائری میں جو ہے ان کا کہنا ہے ذرائع کا کہ جی قرار دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ناظرین یہ دیکھیں، یہ مناظر دیکھیں، بڑے رکت امیز مناظر ہے، اور ہر آنکھ یہاں پر اشکبار ہے۔ ایک ہی خاندان کے 6 افراد جو ہیں وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، اور یہ میتیں جو ہیں اس وقت تین کے لیے لے جائی جا رہی ہیں، اور اہل علاقہ جو ہے ان کی کثیر تعداد یہاں پر موجود ہے۔ لاکھوں افراد نے یہاں پر نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی ہے۔ ظہیر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 22 لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کا کیا قصور تھا؟ انہوں نے وہاں پر مدد مانگی، انہوں نے یہ کہا کہ ان کو ریسکیو کیا جائے، تو اتھارٹیز نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ یہ اگلے دن جا کے تو سارا کام شروع ہوا جب پاک آرمی وہاں پر پہنچی۔ دیکھیں جی، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے اور انتظامیہ جو ہے نا وہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ تو جنگل ہے، اور جنگل میں جو نا ہر کسی نے اپنا جو نا وہ کرنا ہوتا ہے۔ حکومت تو وہاں ہوتی ہے، حکومتی اقدامات کرتے، احتیاطی اقدامات ہوتے تو یہ اتنا بڑا سانحہ پیش نہ ہوتا۔ آج پورا پاکستان یقین کریں خون کے آنسو رو رہا ہے جب یہ ویڈیو آئی ہیں کہ جی ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہماری مدد کو کوئی نہیں آ رہا۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، بالکل بازو میں، کیپیٹل کے بازو میں یہاں پہ یہ ہوا۔ یہ کوئی چیچوں کی بتیاں یا کہیں کوئی آگے نہیں ہوا۔ پاکستان کا جو کیپیٹل ہے، دارالخلافہ ہے، اس کے ساتھ لوگ چیختے رہے، لوگ پکارتے رہے، انتظامیہ جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لیتی رہی۔ وہ کہتے رہے کہ ہم صبح آئیں گے، شام آئیں گے، مشینری نہیں لا سکے۔ 4000 گاڑیوں کی گنجائش والی جگہ پہ 1,25,000 گاڑیاں داخل ہو گئیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ان کو یہ بس یہ پتہ چلتا رہا کہ جی فکر یہ بتاتے رہے کہ جی گاڑیاں داخل ہو گئی ہیں۔ اگر 1,25,000 میں 4 افراد بھی داخل ہوں تو یہاں پہ 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگیوں کو انہوں نے خطرے میں ڈالا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں آج تک پاکستان میں جتنے سانحات ہوتے ہیں، جتنے بڑے واقعات ہوتے ہیں، تو ان کی انکوائری رپورٹ بن جاتی ہے، کمیشن بن جاتا ہے، اور اس پہ جو ہے نا وہ صرف انکوائری ہوتی ہے۔ کسی کو آج تک ریلیف نہیں ملا، کسی کو یہ نہیں کہا گیا، اور کسی اگر ایک ڈی سی کو بھی سزا ہوتی، اگر آج تک اس چیز پہ یہ ہوتی کہ نشان عبرت بنایا جاتا، تو اس طرح کے سانحات، اس طرح کے واقعات، دل خراش واقعات، افسوسناک واقعات شاید کبھی پیش نہ آتے۔ لیکن میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ میں اب بھی کہتا ہوں، کتنے واقعات ہوئے، وزیر اعظم نے کہا ہم نے نوٹس لے لیا، ہم نے یہ کر دیا۔ آج تک 70 سال 75 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے، لیکن آج تک کسی واقعے پہ، کسی سانحے پہ، کسی اس طرح کے معاملے پہ انتظامیہ کے خلاف اور ذمہ داران کے خلاف نہ تو ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ کون ہے، نہ ان کے خلاف کارروائی ہوئی، جس کی وجہ سے جب یہ واقعہ ہوتا ہے، جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ جو ہے نا وہ زندگی روٹین پہ آ جاتی ہے۔ ڈی سی او صاحب کو ادھر سے بدلا کے کسی اور جگہ بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ذمہ داری جو ہے یہ راولپنڈی انتظامیہ کی بنتی ہے۔
डीसीओ की चूंकि जब इतने तादाद में गाड़ियां जा चुकी थी तो बाकी गाड़ियों को वहां पर नहीं पहुंचने देना चाहिए था, क्योंकि रास्ते तो ब्लॉक हो चुके थे, 3 से 4 फीट में बर्फबारी हो चुकी थी और उसके बाद भी जो है यहाँ से गाड़ियों को नहीं रोका गया। तो ये आखिर ऐसा क्यों किया गया? ये इतनी गफलत और इतनी लापरवाही के अब 22 जिंदगियां जो है वो जा चुकी हैं। ये जी देखें, ये तो मुजरमाना गफलत और लापरवाही है। और बात ये है कि ये जो ना वो ये जो सानियात होते हैं, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती ना तो आज दोबारा ये काम ना होता, कभी भी ना होता। ठीक है, लेकिन जाहिर बात है जहाँ पे जज़ा और सज़ा का कंसेप्ट ही नहीं होगा, जंगल होगा, जंगल में तो कोई जज़ा और सज़ा नहीं होती। ठीक नाज़रीन, मेरे साथ जो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर चुकी हैं, शहीद हो चुकी हैं, इस ख़ानदान की जो अहलिया थी, बच्चों की माँ थी, उनके वालिद यहाँ पर मौजूद हैं। सर, ये बड़ा अजीब सा मौका है, मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा, और लेकिन ये है कि आप क्या कहेंगे इस बड़ा मतलब अजीब सा रकत अमेज़ सा ये मंजर है। मैं तो मतलब मुझसे सवाल भी नहीं आपसे सही किया जा रहा कि मैं आपसे कहूँ क्या पूछूँ। भाई ये हर इंसानियत के लिए जो है ना ये एक पैगाम है, मौत पर हक है, उसने आना है, अल्लाह की तरफ से आना है, ठीक है। जिसकी जहाँ लिखी गई है उसने वहाँ ही जो है ना अपने खात्मा देना है, ठीक है। बाकी यहाँ दुनिया है जो ना सबको बखूबी वाक़िफ़ है, ठीक है। अपनी तरफ से बस कोशिश करके वहाँ जब के कोई रास्ता ही ना मिले लेने के लिए, ठीक है, तो उसमें इंतहाई कोशिश करके नेग्लिजेंस हुई है जी, बहुत ज़्यादा वसाइल होते हैं, सारा 20-20 घंटे लोग कोशिश बेजारों में करके जो ना अपनी कोशिश हिम्मत के साथ जो है ना वहाँ से बस डेड बॉडी लेके वापस आए। सुना है कि पहले भी आखिर टाइम गुजरते रहे, ठीक है, लेकिन जो ही ऐसा कोई अल्लाह की तरफ से ये रहमत होती है तो वहाँ इंतज़ामात होते हैं, पूरा साल अपनी पेमेंट लेते हैं। और सुना है कि जब गए तो कुछ उनको यानी 3 माह का सिर्फ वहाँ से रास्ता क्लियर ना भी मिला, ठीक भैया जाम था बिल्कुल, यानी कोई हरकत नहीं थी, ऊपर से अल्लाह की रहमत भी बखूबी बरस रही थी, लेकिन जैसे चाहिए इंतज़ामात बिल्कुल नहीं, इंतज़ामात जो है ना क्लियर नहीं थे। ये सुस्ती समझ लें, ना इंसानियत के खैर खाई ना समझें, गफलत लाभ तो बहुत छोटा है, गफलत लाभ तो बहुत ही छोटा है। मैं कहता हूँ बेइसी की इंतहा कर दी इस हुकूमत ने। और कोई मतलब इतने फंड होते हैं, सुनने में आया कि फंड तक नहीं है उनके पास, जो बर्फ़ हटाते हैं उनके पास कोई फंड नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, ठीक है। वो लोग बाजार मददगार पड़े रहे हैं, 20 घंटे गुजर गए यार, कोई ये कौन सा दौर है, इतना जदीद दौर है, और इसमें भी जो है इतनी 20 घंटे में कोई इमदादी कार्रवाई नहीं हुई। ये कहाँ किस दुनिया में रहती है, हुकूमत को क्या हो गया है? 2 लाख लोग। महकमे मौसमियात वालों ने बताया भी था।